نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے، دو جماعت بیٹھے، ایک تسبیح و تحلیل و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وجود کے اوپر شکر ادا کرے گا، دوسرے قرآن کریم کا تعلیم و تعلم کے اوپر میں مشغول ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا کلاکما علی الخیر، دونوں جماعت خیر پہ ہے، صوفیہ کرام ذاکرین بھی خیر پہ ہے، گوری علماء کرام بھی خیر پہ ہے، لیکن بعثت معلما، میں معلم میرا اللہ روانہ کیا، وہ جماعت علماء کرام کے اندر بیٹھے۔ الحمدللہ والد سے مبارک نے ہم کا یادداشت سے اور وفات تک نے علم کے ساتھ اس کا زیادہ تعلق، تصوف و علم دونوں کے ساتھ الحمدللہ۔ اس سال میں شکر ادا کرے گا ہم کا صرف اپنا خاندان سے، یعنی بھائیوں، دو بیٹا میرا، 8 آدمی درس نظامی سے الحمدللہ اس سال میں فارغ ہو گئے، اپنا گھر سے، غیر نہ سلسلہ سیفیہ کا بہت زیادہ جمیع جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال۔ قرآن کریم ہم کے لئے ایک روشن مشعل راہ ہے، یدل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا۔ قرآن کریم نزول کے واسطہ بہت لوگ گمراہ ہو گئے، وہ بہت لوگ کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کیا۔ قرآن کریم اس طرح کتاب ہے کہ اس کا معجزہ دیکھو، نہ آج کل تورات کا کوئی حافظ ہے، نہ آج کل انجیل کا ورنہ زبور کا۔ اللہ نے ہم خود کے ساتھ وعدہ کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ایک ظالم بادشاہ کمانڈر اس کا ہلاکو کا نام پہ سرزمین عراق میں پہنچ کے مسلمانوں کا مدارس ہو قرآن کریم میں دریائے دجلہ کے لئے ڈال دیا۔ ایک نوجوان کھڑا ہے، ہنستے مسلمان ہے، وہ ہلاکو بتایا کہ کیوں ہنستے، میں آپ کا دین کا توہین کرے گا، میں آپ کا کتاب کا توہین کرے گا، میں پانی کے اندر ڈال دیا۔ انہیں بتایا میرا زبان کے اندر خو منہ پہ ہنسا ہے لیکن دل کے اندر رونا ہے، لیکن آپ جاہل ہے، میں ہنستا ہے اس کے لئے کہ آپ کا مقل ہے، جاہل ہے۔ قرآن کا اوراق خود پانی کے اندر ڈال دیا، وہ حفاظ کا سینہ سے کون نکالے گا؟ اللہ نے ہم کے ساتھ وعدہ کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ اس کا حافظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حفاظت کرے گا۔ الحمدللہ دین اسلام محمدی کا یہ ایک معجزہ و کرامت ہے کہ قرآن کریم کے اندر ابھی تک ایک حرف کا تحریف نہ ہو گیا۔ پرانا کتابوں کے اندر کتنا تحریف ہو گیا۔ اور فضیلت قرآن میں 3 آدمی ہے حدیث شریف میں کہ اس کے اوپر میں زمین کے اوپر حرام ہے اس کا کھانا، یہ کرامت بعد الموت۔ ہم الحمدللہ اہل سنت ہے، کرامت حیات و اولیاء کا بھی کرامات مانتے ہو، اموات کا بھی مانتے ہو۔ ایک کرامت یہ ہے کہ زمین کا پیغمبر کا معجزہ ہے کہ اس کا جسم کا کھانا زمین کے اوپر حرام ہے۔ فنبی اللہ حی یرزق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب معراج میں بیت المقدس کے لئے قریب ہو گیا، دیکھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا قبر مبارک کے اندر نماز کے اوپر کھڑا ہے، نماز کے اوپر کھڑا ہے۔ ان کے اوپر عبادت لازم نہیں ہے لیکن خوشی ہے، اس کے لئے خوشی ملے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، وہی آدمی لا الہ الا اللہ کلمہ و قرآن کا حافظ ہے۔ وفی الآخرہ، قبر کے اندر بھی اس کا قرآن کے ساتھ شوق و ذوق ہے۔ صحابہ کرام نے جہاد پہ گیا،
ایک جگہ تمبو لگایا، صحابی سنے کہ زمین سے سورہ ملک کا آواز نکلے گا. حافظ قرآن پورا اول سے آخری تک میں سورہ ملک پڑھے. واپس آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے ہم سنے قبر خراب ہے، پتہ نہیں ہے، لیکن ادھر زمین سے سورہ ملک کا آواز ہم سنے. نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا، ہی المنجیت من عذاب القبر، سورہ ملک پڑھو عذاب قبر سے نجات ہے. فیہ شفاء لما فی الصدور، قرآن کے اندر میں شفا ہے مردہ دلون کے لئے. ان هذه القلوب تصدع كما تصدع الحديد فما جلاؤها یا رسول اللہ. دل کے اوپر زنگ لگتا ہے، اس کا صفائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے ساتھ ہے؟ قال تلاوت القرآن، قرآن کا تلاوت کرو، تلاوت قرآن کرو، دل کا میل ختم ہو جائے گا. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. قرآن کا پڑھنے کے ساتھ میں انسان کے اوپر وجد تواری ہو جائے گا. چنانچہ ایک صحابی مبارک ہے، ان نے ذکر کیا کہ میں سورہ کہف شروع کیا رات، اچانک آسمان سے نور نیچے آ رہے، قندیل نور نیچے آیا، میرا گھوڑا ادھر کھڑا ہے، وہ گھوڑا کے اوپر وجد آ گیا، وجد آ گیا گھوڑا کے اوپر میں. ہر چیز اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن میں خاموش ہو گیا. ادھر میرا بیٹا پڑا ہے چھوٹا کہ گھوڑا کا پاؤں سے نیچے نہ ہو گیا، کچھ خاموش ہو گیا، وہ کھڑا ہو گیا. بعد میں سورہ کہف شروع کیا، وہی روشنانی نیچے آ گیا، نیچے آ رہا. وہ بیٹا کے اوپر میں ڈر گیا، میں بس کیا. صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میرا تلاوت قرآن کیا، آسمان سے قندیل نور نیچے آ گیا. میں بیٹا اگر آپ صبح تک کی تلاوت قرآن کرے گا اور صبح ہر آدمی دیکھے کہ آسمان سے نور آ گیا، وہ دیکھو نہ دیکھو. قرآن کریم کا فضیلت. نبی کا جسم زمین کے اوپر حرام ہے. دوسرے شہید فی سبیل اللہ، شہید اللہ کا رضا کے لئے جہاد کیا. ابھی دیکھو نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ میں نہر نکال دیا، وہ اصحاب اخدود، وہ شہید نوجوان، اس کا لاش مبارک نکلے کتنا ہزار سال بعد اس کا مبارک. اور یہ در میں آدھ رکھے، خون آدھ اٹھایا، خون جاری ہے اس سے، خون جاری ہے اس سے نا. شہید کا جسم زمین کے اوپر میں حرام ہے. تیسری حافظ قرآن، اللہ کا رضا کے لئے حفظ قرآن کیا. قرآن یا آپ کے لئے حجت ہے یا آپ کے اوپر حجت ہے. اور کچھ لوگ ہیں، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، قرآن زبان کے ساتھ پڑھے گا لیکن گلہ سے نیچے نہ جائے گا. بس ایک سبب دنیا بنایا. شہید، نبی، حافظ قرآن، ان کا دیکھو نا اللہ نے انبیاء کے ساتھ اس کے لئے درجہ دیا، شہداء کے ساتھ میں اس کے لئے درجہ دیا. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم. تین چیز اللہ نے ذکر کیا. اللہ گواہ ہے کہ میں واحد لا شریک ہے، ملائکہ گواہ ہے، علماء کرام گواہ ہے. اپنا ردیف کے ساتھ علماء بھی اللہ تبارک و تعالی ذکر کیا. اور انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، ڈرنے والا اللہ سے کون ہے؟ علماء کرام ہے. بھائی کیوں ڈرتے ہیں؟ ان کے لئے قرآن کا عذاب و ثواب سب معلوم ہے نا، ثواب و عذاب سب معلوم ہے. اور وہی لوگ نیک بخت ہے کہ ان کا بیٹا نے حافظ قرآن بن گیا. حدیث شریف میں ایک گھر کے اندر ایک حافظ قرآن ہے نا، ایک حافظ قرآن 10 مستحقین جہنم سے بچائے گا. 10 آدمی کے اوپر حکم جہنم ہے، وہی بیٹا کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ یا میرا سینہ سے قرآن نکالو یا 10 رشتہ دار جنت پہ داخل کرو. اور قرآن خود قیامت کا دن آپ کے اوپر آئے گا، سایہ کرے گا.
اوپر سخت دن کے اندر گرمائش تپش کا دن میں آپ کے اوپر قرآن سایہ کرے گا. رمضان المبارک آئے گا آپ کے اوپر سایہ کرے گا اور اللہ کے لیے شفاعت بھی کرے گا. اس طرح نہیں ہے کہ اڑنے کے وقت وہی لوگ ہے کہ اس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا. وفات سے بعد آپ کے لیے کیا کام آئے گا؟ ولد صالح. ایک آدمی امام غزالی رحمت اللہ علیہ واقعہ ذکر کیا, شادی کیا, بہت فاسق فاجر انسان ہے, بدکار انسان ہے. اس کا بیوی کا امید پیدا ہو گیا, لیکن اچانک اس کا اجل قریب ہو گیا, وفات ہو گیا. وفات کا ٹیم بیوی کے لیے وصیت کیا, بیوی اگر میرا بیٹا پیدا ہو گیا وہ عالم کے پاس بیٹھا ہو, علم اس کے اوپر کرو, حفظ قرآن کرو اس کے اوپر میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بیٹا دیا. ویسے فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بیٹا 4 سال 4 مہینہ ہو گیا وہ ایک عالم کے لیے بیٹا ہو, تاکہ دین کا احکام اس کے لیے سکھائے گا, نماز یاد کرے گا. وہ بیٹا بڑا ہو گیا, والدہ نے انگلی سے پکڑے اور مولانا صاحب کے لیے لے آیا مسجد میں. مولانا صاحب اس کے لیے کچھ دین کا تلقین کرو, کلمہ کا تلقین کرو, بسم اللہ پڑھو. یہ مولوی صاحب نے بتایا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, اس کا والد جہنم کے اندر ہے, اللہ نے وہ جہنم سے اٹھایا جنت پہ داخل کیا. ملک نے حیران ہو گیا, یا اللہ بغیر حساب و کتاب ایک گناہگار انسان. انہیں بتایا اس کا دنیا کے اندر بیٹا رحمان الرحیم پڑھے گا, وہ میں اس کا جہنم پہ چھوڑے گا, میرا غیرت قبول نہ کرے گا کہ دیکھو نا اولاد صدقہ جاریہ ہے. ایک ایک نے اللہ کا راستہ کے لیے نکالو, حفظ قرآن کرو, رزق اللہ کے اوپر ہے. یہ ہم آپ کو کتنا اسکول کا علم کرے گا, یہ تعلیم لغیر اللہ ہے, دین کا تعلیم نہیں, وہ بھی کرو, لیکن ساتھ ساتھ ہم مسلمان ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے ہم عبادت کے لیے پیدا کیا. الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. دنیا اللہ ہم کے لیے پیدا کیا, لیکن ہم نے اللہ آخرت کے لیے پیدا کیا. اولاد صالح. حدیث شریف میں ایک انسان کے لیے جنت کے اندر بڑا بلڈنگ ملے گا, بہت بڑا بلڈنگ. انہیں بتایا یا اللہ میں یہ عبادت میں نہ کیا, یہ کدھر سے میرا کے لیے ملے؟ بتایا بے استغفار ولدک. آپ کا دنیا کے اندر بیٹا ہے, تلاوت قرآن کیا, آپ کے لیے ایصال ثواب کیا, استغفار پڑھے, اس کا وسیلہ میں آپ کے لیے دیا. جانبین بہتر ہے, کسی کا ابو نیک ہے وہ بھی بہتر ہے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم. ابو ولی ہے, عالم ہے, حافظ قرآن ہے, لیکن بیٹا صرف مسلمان ہے, صرف مسلمان ہے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا دن وہ بدکار بیٹا وہ نیک ابو کے ساتھ بیٹھائے گا. تفسیر جلالین کیا لکھے؟ تکرمتاً لآبائہم. بھائی آپ بلڈنگ کے اندر زندگی کرو اور آپ کا بیٹا تمبو کے اندر میں دھوپ کے لیے زندگی کرے گا, آپ کا دل کے لیے تسلی آئے گا؟ غم ہو جائے گا نا. وہ ابو بھی دیکھ گا کہ میرا بیٹا اگر جہنم بھی جائے گا میں ناراض ہو جائے گا. اللہ ان کا رضا کے لیے وہ گناہگار بیٹا وہ ابو کے ساتھ بیٹھائے گا. اور کسی کا اولاد نیک ہے, ابو فاسق فاجر ہے, وہی اولاد وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقتهم نفع لهم. شرح آیت کا متن ہے, زندہ لوگوں کا دعا کے اندر, زندہ لوگوں کا صدقہ کے اندر میں میت کے لیے بہت بڑا نفع ہے. اور میت انتظار پہ ہے میرا بیٹا سے کچھ دعا میرا کے لیے ملے, میت انتظار ہے کہ میرا ابو سے کچھ دعا ملے گا, صدقہ ملے گا. آج الحمدللہ خوشی کا دن ہے. یہی تھوڑا جگہ اور علی افضل صاحب اتنا بڑا عالم میں نہیں علم, لیکن علم کے ساتھ شوق ہے. کن عالما او متعلما او خادما, یا عالم بن جاؤ
یا طالب العلم بن جاؤ یا خادم طالب العلم ہو جاؤ. خادم الحمدللہ خادم ہے. یہ 2 سال کے اندر ہی مشقت الحمدللہ آج اس کا ثمرہ نکلے. کیا چیز کہ افضل الکتاب، بہترین کتاب کہ ناسخ سب کتابوں کے لیے ہے اور آخری کتاب ہے. ان نے بچوں نے حفظ کیا اور قیامت کا دن اللہ نے حافظ کے لیے کیا بتایا؟ جنت کے اندر مقام جنت ملے گا. اس سے بعد میں اس کا امتیاز و تمغہ کیا ہے؟ طالب العلم حافظ قرآن آہستہ آہستہ پڑھ اوپر جاؤ. جنت کا منازل ختم کرو. جنت کا ایک منزلہ سے دوسری منزلہ تک زمین و آسمان تک کتنا فرق ہے. چلو الحمدللہ سے شروع کرو والناس تک پڑھو، اتنا زیادہ ان کے لئے مقام ملے گا. اور بیٹا بھی کدھر چھوڑے گا؟ ایوہ السقط المراغم ادخل ابویک الجنت. ایک انسان کا چھوٹا بی سے گوشت گر جائے گا، وہ گوشت اپنا والدین جنت میں داخل کرے گا. وہی حافظ قرآن، وہ تالی قرآن، عالم والدین کدھر جہنم پہ جوڑے گا. آپ لوگ نے آپ کے لیے ضرورت ہے کہ ہم آخرت کا سوچ کرے گا. اکیلا دنیا کا نہ. اگر 4-5 بیٹا ہے بچہ ہے، وہ ایک نے اللہ کا رضا کے لیے وقف کرو، اللہ کا دین کے لیے نکالو. صحابہ کرام نے جان، مال، اولاد، بی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربان کیا نا. ہم بھی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. الحمدللہ ہم کا سلسلہ سیفیہ اگر مرکزی آستانہ ہے، الحمدللہ اس کا حفظ کا بھی شعبہ بھی ہے، درس نظامی کا بھی ہے. ادھر ہم کا ترناول میں کرنال صاحب ہے، والد صاحب کا خلفاء سے ہے. 400 لڑکی ہے، 400 لڑکا ہے ان کے پاس میں. میاں صاحب لاہور میں ہے، اتنا اس کے پاس بھی ہے. پھر گلزار صاحب ہے. ایک خاتون تسنیم ہاشمیہ ہے. پرسوں میں اس کا مدرسہ بھی گیا. میرا ایک پوتی ان کا مدرسہ کے اندر ہے. میں اس کے گیا، میں بتایا کتنا لڑکی اس سال داخلہ کیا؟ بتایا 400 لڑکی نے داخلہ کیا. اور رمضان المبارک میں وہ پورا رمضان، شادی نہیں ہے رمضان کے اندر نا، دن لوگ حال اس کے لیے چھوڑ دیا. 4-5 حال، 3000 خواتین ہر درس کے لیے آئے گا. خاتون ہے کشمیر میں. ان کا میرا کے لیے بتایا کہ اس سال ہم کا منصوبہ بنایا پاکستان کے اندر میں 100 مدارس کا 8 کانال کے اندر اس کا مدرسہ ہے. خاتون والد سے مبارک کا مریدہ ہے، مخلصہ ہے. اللہ نے اتنا ترقی دیا الحمدللہ. ہم سیفی حضرات کے پیچھے لوگ بہت بات کرے گا، لیکن الحمدللہ ہم کا رابطہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَيُزَكِّيهِمْ. الحمدللہ ہم کا مدارس کے اندر ہم تعلیم کتاب اللہ ہے اور ہم تزکیہ نفس و تصفیہ قلب ہے. آج ہم کا خوشی ہے علی افضل سے اپنے محنت کیا، کوشش کیا، اتنا تنگ جگہ پہ چھوٹا. دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے بڑا جگہ عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ مرکز بن جائے گا. جامعہ نظامیہ آپ لوگ نے دیکھے لوہاری گیٹ میں، وہ چھوٹا جگہ ہے وہ مدرسہ، لیکن ابھی اللہ نے کتنا جگہ دیا. شیخ پورہ میں پتہ نہیں کتنا 50 ایکڑ ہے کتنا مدرسہ بنایا. اس کا بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ربان ذات ہے. آپ لوگ بھی تعاون بھی کرو، خادم بن جاؤ، دو علم کا خادم بن جاؤ. ایک واقعہ میں ذکر کرے گا. سلطان محمود غزنوی کسی نے بتایا کہ یہ علماء ورثۃ الانبیاء ہے، اس کا بہت عزت کرو. ہر زمانہ نیک علماء بھی ہے، برا علماء بھی ہے. سلطان محمود غزنوی بتایا کہ یہ علماء کس طرح وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر بھی شریعت بھی ہے، باطن بھی، زبان بھی ذکر ہے، قلب بھی ذکر ہے. یہ غافل لوگ ہیں. چلو میں تجربہ کرے گا. باہر گلی کے لیے نکلے، 1 روپے ایک طالب العلم کے لیے دیا، طالب العلم کے لیے 1 روپے دیا. چلو وہ وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیسہ روپیہ پکڑو. رات خواب دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئے. محمود غزنوی چلو جنت پہ داخل ہو جاؤ. بتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہند کا جہاد پہ یا ہندی جہاد یا خراسانی جہاد، کون جہاد کا برکت سے؟ بتایا نا
جہاد کا برکت نے میرا ایک وارث کے لیے 1 روپے دیا، وہ 1 روپے دیا، ابھی جنت پہ داخل ہو جاؤ۔ دیکھو نا طالب العلم، مولانا صاحب نے بتایا ملائکہ افضل لا یعصون اللہ سے کبھی گناہ نہ کیا، لیکن وہ آپ کا قدم، طالب العلم کا قدم سے نیچے پھل بچائے گا۔ اتنا بہترین مخلوق اللہ آپ کے لیے خادم بنایا، شکر کرو الحمدللہ۔ وہی والدین کے لیے مبارکبادی ہے کہ ان کا اولاد نے آج حفظ قرآن کیا، لیکن یہ عرض ہے کہ صرف حفظ قرآن کے اوپر اکتفا نہ کرو، حفظ قرآن کے اوپر اکتفا نہ کرو۔ آج کل کوئی درس نظامی ہے یا علم ہے وہ بھی کرو، اکثر بچہ حافظ قرآن بن جائے گا، جوان ہو جائے گا، دنیا کا کام پہ قرآن اس سے بھول جائے گا، اور قیامت کا دن سخت ترین عذاب، بدترین عذاب کس کا ہے؟ وہی انسان کہے کہ وہ حافظ قرآن ہو گیا اور قرآن اس سے بھول گیا ہے۔ اس سخت ترین عذاب ہے۔ ایک کی تلاوت دہراؤ ہمیشہ کے لیے قرآن، دوسرے فوراً درس نظامی بھی شروع کرو، ہے نا؟ اب کچھ قاری صاحبہ نماز کے لیے آگے کرے گا، وہ نماز کا واجب و فرائض و سنت کا پتہ نہیں ہے نا، وضو کا وضو فرائض و سنت کا پتہ نہیں ہے نا۔ قرآن صحابہ کرام نے ایک قرآن کا علم کیا، ایک نہ بخاری ادھر نہ جلالین ورنہ مشکات ورنہ تفسیر بیضاوی، لیکن سب مسائل نے قرآن سے نکال دیا۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، ہم کا فہم نہیں ہے ورنہ سب مسائل قرآن کے اندر ہے۔ بچوں نے ترجمہ بھی نہ کیا، تفسیر بھی نہ کیا، ان کے لیے لازم ہے کہ درس نظامی ضرور پڑھے گا، وہ دوسرے اپنا قرآن کا حفظ برقرار رکھے گا۔ بھولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وصلی اللہ تبارک